بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان والعقائد، اس میں سب سے پہلے ہم نے کائنات سے متعلق یہ پڑھا تھا کہ کائنات جو ہے یہ از خود نہیں بنی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے یہ وجود میں آئی۔ پھر ذات باری تعالیٰ سے متعلق جو عقائد ہیں، ان میں جو اہم باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد و یکتا ذات ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں، اور جس طرح کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ بھی صفات میں بھی کوئی چیز شریک نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، یہ کسی اور کوئی اس طرح کے علم، اس طرح کی قدرت، اس طرح کا ارادہ حاصل نہیں ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ پھر اس میں ایک بات رہی تھی کہ قرآن و سنت میں جو ہے کچھ چیزیں اس نوعیت کی آتی ہیں کہ جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا عرش پر جلوہ افروز ہونا، اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کے کیا معنی ہیں؟ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ متقدمین یعنی جو پہلے عہد رسالت کے قریب کے جو لوگ تھے، وہ اس قسم کی آیات کے بارے میں تعویل نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم اسی طرح اس پر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ تو وہ کہتے تھے کما یلیق بشانی، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق، یعنی ہم اس کی تحقیق میں نہیں پڑھتے، البتہ ہم اس پر کیا کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی اس کی حقیقت معلوم ہے، کیفیت اس کی مجہول ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کی زیادہ تحقیق میں نہیں پڑھتے، بلکہ اس کے بارے میں سوال کو کیا قرار دیتا، بدعت قرار دیتا۔ پھر بعد میں متاخرین کا جب دور آیا، انہوں نے اس دور میں پھر عقلی حوالے سے فلسفہ یونانی شروع ہو گیا، اس کی فکری بنیادیں آ گئیں۔ تب انہوں نے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے پھر اس قسم کی جو آیات تھیں ان کے تعویلی معنی بتا دیے، جیسے تاکہ لوگ جو ہے نا کس میں نہ پڑیں، کسی شبہ میں نہ پڑیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قوت اور طاقت۔ باقی تقدیر سے متعلق ہم نے پڑھا کہ جو کچھ اچھا یا برا اس کائنات میں ہوتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے یہ چیز موجود ہوتی ہے، البتہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے علم کا معلوم نہیں۔ اسی وجہ سے بندے کو جب معلوم نہیں تو بندہ جو بھی اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ اور اسی اختیار کے اوپر کیا ہے؟ جزا سزا ہوگا۔ آخرت جو جزا سزا کا معاملہ ہے وہ کس پر ہے؟ اختیاری اعمال پر۔ دیکھو نا، اب اس بات پر کسی کو آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی لڑکا ہے، وہ لڑکی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ غیر اختیاری چیز۔ آخرت کی جو جزا سزا ہوگی وہ کس پر ہوگی؟ اختیاری اعمال۔ مثلا ایمان لائے یا نہیں لائے، ٹھیک ہے، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا نہیں کیا۔ پھر شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ان کی بنیاد جو ہے وہ آسانی ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تنگی نہیں رکھی۔ پھر انبیاء کرام کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتے ہیں، اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ انبیاء کی مدد کے لیے ان سے کوئی ایسے کام صادر کرتے ہیں جو عام عادت سے ہٹ کر ہوتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء کی تعداد وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، تو البتہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہم ان پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور انبیاء کرام
کے درمیان سب سے بڑا مرتبہ جو ہے وہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر اس مرتبے کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی قرار دیا۔ پھر معراج سے متعلق، معراج کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر کروائی، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور پھر اسی رات میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس مکہ پہنچا دیا۔ فرشتے اور جنات، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو کہ نور سے پیدا کیے گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جنات اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی اور ان کے اندر اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ولی، ایک ولایت اور کرامت سے متعلق ہم نے پڑھا کہ ولی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ولی جو ہے وہ جس بھی مرتبے پر پہنچ جائے وہ نبی سے بلند نہیں ہو سکتا، اور ولی کے اوپر کسی بھی درجے میں پہنچ کر شریعت کے احکامات اس سے ساقط نہیں ہوتے۔ مثلا کوئی سمجھے کہ اگر کوئی ولایت اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ شرعی احکام کا پابند نہیں رہتا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہو، بلکہ ولایت جو ہے وہ وہی معتبر ہوگی جو کس کے مطابق ہوگی، شریعت کے مطابق، اس لیے کہ شریعت اصل ہے اور ولایت جو ہے وہ کیا ہے، اس کے تابع۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے اولیاء کو راز کی کچھ باتیں بتا دیتے ہیں یا ان کے ہاتھوں کو ایسے کام صادر ہو جاتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں، اس کو کشف و کرامت کہتے ہیں۔ تو کشف و کرامت سے کوئی نیا دین کا حکم ثابت نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ بذات خود کوئی ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کی ولایت کے معتبر ہونے کے لیے اس کا صاحب کشف ہونا یا صاحب کرامت ہونا یہ کیا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل چیز جو معیار ہے ولایت کے لیے وہ کیا ہے، اتباع سنت، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص سنتوں کا پیروکار ہے، چاہے اس سے کوئی بھی کرامت صادر نہ ہوئی تو پھر بھی وہ کیا ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ بدعت سے بدعت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تمام دین کے ضروری احکام کو کیا کر دی، بندوں تک پہنچا دیے ہیں۔ اب دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالنا کہ جس کی کوئی بنیاد پہلے سے موجود نہ ہو، نہ قرآن و سنت سے نہ حدیث صحابہ سے، اس بات کو کیا کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ ہاں، اور وہ بدعت اس وقت ہوگی جب اس کو کیا سمجھنا شروع کر دیں، دین کا کوئی ضروری حصہ اس کو سمجھنے لگیں۔ مثلا ایک شخص ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہر سال جو ہے نا 30 جون کو وہ کھانا بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے وہ بھی یہی کام کرنے لگ پڑی۔ پھر چلتے 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 اس کی نسلوں میں کہیں پر آ کر کیا ہوا، ایسے لوگ آئے جو اب اس کو ضروری سمجھنے لگے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ضروری ہے اور یہ اہم حصہ ہے دین کا، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ پھر یہ کیا بن گئے، بدعت بن گئے، ٹھیک ہے۔ بلکہ جتنے مصحف اعمال ہیں ان کو اگر کوئی بھی کسی بھی درجے میں کیا سمجھ لے، ضروری سمجھنا شروع کر دیں۔ بعض چیزیں آتی ہیں وہ تربیت کی غرض سے یا تعلیم کی غرض سے، وہ اور بات کسی پر لازم کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آسمانی کتابیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبروں کے پاس آسمانی کتابیں اتاری، جن میں سے مشہور کتابیں 4 ہیں۔ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں کہ جن کی بدولت دین ہم تک پہنچے، اور صحابی کس کو کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی پر ان کی وفات ہوئی ہے، وہ صحابی ہے۔ اور وہ شخص جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو وہ تابعی ہے، اور وہ جس نے کسی تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تبع تابعی، ٹھیک ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا،
خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اہل بیت میں کون لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اہل بیت میں داخل ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان میں سب سے بڑا رتبہ جو ہے وہ کن کا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جیسے فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، خواتین جو جنت کی ہیں، خواتین ان کی ایک ہیں سردار، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان کسی بھی، جو ہم کہتے ہیں ایمان، تو کسی بھی بندے کا ایمان کس وقت درست سمجھا جائے گا، اس کا کس وقت اعتبار کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں اس وقت اعتبار کیا جائے گا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو سچا سمجھے اور ان کو تسلیم کر لے۔ صرف سچا سمجھے نہ، بلکہ ان کو کیا کر لے؟ تسلیم بھی کر لے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس کا مذاق اڑانا، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ کفر ہیں، سب باتیں کفر ہیں۔ اب یہاں پھر بعض نظریات ہم نے پڑھے تھے کہ ایمان کے جو بالکل الٹ ہے، جیسے قرآن و حدیث سے ایک چیز واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے، اس مطلب کو نہ ماننا اور اپنی خواہش کے مطابق اس کا کوئی مطلب کرنا، جیسے آت الزکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ کا ایک مفہوم ہے جو قرآن و سنت نے بتلایا ہے، اب اس کو چھوڑ کر کیا کرنا؟ زکوٰۃ کا کوئی نیا مفہوم بتا دینا، کوئی نیا مفہوم بنا لینا۔ گناہ کو جائز سمجھ، ایک ہے گناہ کرنا، گناہ کرنے سے جو ہے انسان دائرہ اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا، البتہ جو ایمان کے انوارات ہوتے ہیں، اس کی جو برکات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے کہ کوئی شخص وہ گناہ کو کیا سمجھنے لگے؟ جائز سمجھ لے، گناہ کو کیا سمجھ لے؟ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے وہ اس کو حلال سمجھ لے، ایسا شخص بھی اس کا ایمان کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے اس کا ایمان۔ اسی طرح وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کوئی کمی کرے، کوئی کوتاہی کرے، گستاخی کرے، ٹھیک ہے، یہ چیز بھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کسی کو کافر کہنا، اس کے بارے ہم نے پڑھا تھا کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا، اس کو لعنتی کہنا، یہ کیا نہیں ہے، معین کرتے ہوئے یہ درست نہیں ہے۔ البتہ علی الاطلاق کسی کے بارے میں کہنا اس کی کیا گنجائش ہے، لیکن کسی معین شخص کا نام لینا یہ درست نہیں ہے۔ قبر سے متعلق، قبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس سے کوئی بھی شخص، کوئی انسان وفات پا جاتا ہے، اس کو جو ہے کفن دفن کرنے کے بعد اس کو کیا کر دیا جاتا، دفنا دیا جاتا ہے، اس کو جس جگہ دفنایا جاتا ہے وہ اس کی قبر ہے۔ اگر کوئی شخص وہ کیا ہو گیا، سمندر میں ڈوب کر مر گیا یا کسی ایسی جگہ، تو وہی اس کی قبر کے قائم مقام ہوگا۔ تو چونکہ اکثر لوگوں کو قبر ان کے ساتھ قبر کا معاملہ ہی آتا ہے، تو اس لیے اکثر کے اعتبار سے یہ عنوان رکھا گیا، ٹھیک ہے، کہ قبر میں انسان کو جس وقت رکھا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ سوال جواب ہوتا ہے۔ پھر جو سوال جواب میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے آسانی اور راحت ہوتی ہے، اور جو اس میں ناکام ہو گیا، جواب نہ دے سکا، تو اس کے لیے جو ہے تنگی ہوتی ہے۔ تو یہی مطلب حقیقت ہے کس کی؟ عذاب قبر اور ثواب قبر کی۔ اصل جو سزا جزا ہے وہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ۔ قبر کی جو جزا سزا ہے یہ اثرات ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اثرات، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی کامیاب ہے تو اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر ناکام ہے تو جہنم کی طرف سے۔ اور یہی مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا قبر کی گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ اصالِ ثواب کے ہم کوئی بھی جو عمل کرتے ہیں اس کا اصالِ ثواب وہ لوگ جو وفات پا چکے ہیں ان کو کیا ہوتا ہے؟ پہنچتا ہے، بلکہ زندہ کو بھی پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، زندہ کو بھی اصالِ ثواب کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو زندہ ہے اس کو بھی اس چیز کا علم ہو، ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ اس طرح کسی زندہ کو اصالِ ثواب کرو گے نا وہ اور مسئلہ بن جائے، ٹھیک ہے، اس کو بھی پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ آپ کا اصالِ ثواب جو ہے نا وہ آپ کے گلے پڑ جائے۔ زندہ کو بھی اصالِ ثواب کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یا مخصوص اعمال حدیث میں بیان کیے گئے ان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ علامات قیامت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائی ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب کیا ہوں گی، ضرور پوری ہوں گی۔ ان میں سے بڑی بڑی علامات یہ ہیں کہ قرب قیامت میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، سورج کیا ہوگا، مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور جس وقت قیامت قائم ہو جائے گی پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام لوگ کیا ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اور دوسری مرتبہ جو ہے پھر سور پھونکا جائے گا جس سے تمام لوگ جو ہے دوبارہ وہ زندہ ہو کر معاشر کی طرف پھر جمع ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ اب آگے ہے شفاعت سے متعلق۔ شفاعت کے معنی ہے سفارش۔ شفاعت کے معنی سفارش۔ اب جب یہ میدان معاشر قائم ہوگا تو وہاں جو امتیں ہوں گی مختلف انبیاء کی، تو وہاں کی تکالیف سے وہ گھبرا کر اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گی، اور آخر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے، سفارش کریں گے، اور یہ سفارش جو ہے جیسے حدیث میں آتا ہے اور بھی لوگ ایسے ہیں جن کو سفارش کا کیا ہوگا، اختیار حاصل ہوگا، لیکن یہ سفارش کا اختیار کس کے بعد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی اجازت پر، اللہ تعالیٰ کی اذن پر موقوف ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے پھر حدیث میں خاص لوگوں کے لیے آئے، جیسے حافظ قرآن کے لیے، ٹھیک ہے، عالم کے لیے، نابالغ اولاد جو فوت ہو جاتی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اس کے بعد پھر اعمال کا وزن کیا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو صاحب عمل ہے اس کو تولا جائے گا، ٹھیک ہے، جو عمل کرنے والا شخص ہے اس کو تولا جائے گا۔ ایک بات یہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو کیا کیا جائے گا، یعنی جو نامہ اعمال ہے نا، جو جن میں اعمال لکھے ہوں گے ان کاغذوں کو کیا کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال کو کیا کریں گے، وجود دے دیں گے، اعمال کو اللہ تعالیٰ ایک شکل دے دیں گے، اور اس چیز کا کیا ہوگا، وزن ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کامیاب لوگ جنت میں اور ناکام لوگ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جنتی جو ہے وہ پل صراط سے گزر کر کہاں جائیں گے، جنت میں۔ پل صراط کیا ہے کہ وہ انتہائی باریک ہے، تیز ہے، اور وہاں سے جو ہے لوگ جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ اس کو کیا کر لیں گے، عبور کر لیں گے۔ جنت سے متعلق عقائد میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کیا ہو چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے۔ جنت کیا ہو گئی ہے، یعنی ایک حصی وجود ہے اس کا، یہ کوئی تمثیلی چیز نہیں ہے کہ کسی کو شوق دلانے کے لیے، اس کو لالچ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کو کیا ملے گی، جنت ملے گی۔ اس میں یہ چیزیں ہوں گی تاکہ وہ ان اعمال کی طرف اس کو کیا ہو جائے، رغبت ہو، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ تو یہ نظریہ جو ہے، یہ تصور یہ درست نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جنت کیا ہو چکی ہے، پیدا ہو چکی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں آتا ہے نا، اعدت للمتقین، تیار کی گئی تقین کے لیے، ٹھیک ہے، جنت کے بارے میں آتا ہے۔ اور جنت پیدا ہو گئی، اور البتہ اس میں کیا ہوگا، لوگوں کو ہر قسم کا جو ہے وہ اطمینان ہوگا، راحت ہوگی، آسانیاں ہوں گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ کوئی حسد ہوتی ہے، کوئی نفرت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت کے دنوں سے اس کو کیا کر دیں گے، یعنی یہ جو منفی جذبات ہیں یہ نکال دیے جائیں گے۔
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ تو ان چیزوں کو ہم کیا کر دیں گے؟ کھینچ نکالیں، ختم کر دیں۔ دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے، اس میں کیا ہوگا؟ دوزخ میں مختلف طرح کے عذاب ہوں گے، اور وہ لوگ جو گنہگار مومنین ہوں گے وہ بالآخر اپنے گناہوں کی سزا پا کر یا سفارش سے وہ وہاں سے کیا ہوں گے؟ ایک باہر آ جائیں گے، جنت میں آ جائیں گے بالآخر۔ ٹھیک ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ٹھیک ہے، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگ ہوں گے ان کے حق میں میری سفارش وہ ہوگی، اور جو کافی لوگ ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ پھر دونوں خواہ جنتی ہوں یا جہنمی ان کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، بلکہ اب اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جس کا بھی جو ٹھکانہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اب موت کو جو ہے ایک جانور کی شکل میں وہاں کیا کر دیا جائے؟ ذبح کر دیا جائے۔ گناہوں سے متعلق یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بڑی با اختیار ذات ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ کیا کر دیں؟ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر انسان کو سزا دے دیں، یا بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں؟ معاف فرما دیں، اس پہ بالکل سزا نہ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی کے ساتھ ہے۔ کسی کے جنتی آنے سے متعلق کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کیا کر دیا، نام لے کر بتلا دیا کہ فلاں شخص کیا ہے؟ جنتی ہے، فلاں شخص جنتی ہے۔ ان کے جنتی ہونے کا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یقینی حکم لگاتے ہیں، ان کے علاوہ کسی پر یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا یہ کیا ضروری ہے؟ اچھا گمان اور اچھی امید رکھنا یہ ضروری ہے۔ جیسے حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جیسا بندے میرے متعلق کیا رکھتے ہیں؟ گمان رکھتے ہیں، ویسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ پھر رؤیت باری تعالیٰ ہے کہ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت جو اہل جنت کو حاصل ہوگی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوگا، رؤیت باری تعالیٰ ہوگی، اور اس کی لذت باقی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جیسے اس میں کیا کیا جائے گا؟ 2 مرتبہ کیا چیز کیا کروائی جائے گی؟ وہ کروائی جائے گی۔ اور یہ رؤیت باری تعالیٰ جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک بڑی نعمت اور انعام۔ شیخ الحمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، تو زیادہ کی تفسیر کس سے کی گئی ہے؟ رؤیت باری تعالیٰ سے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کس چیز میں یعنی مقام مدح میں بیان کیا، اور کہ کفار اس چیز سے کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے اپنے پروردگار کو وہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو یہاں کس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک نعمت سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ خاتمہ سے متعلق اور یعنی مطلب یہ کہ جس کی زندگی جیسی بھی گزری ہے اس اعتبار کس کا ہوگا؟ خاتمے کا، یعنی آخری حالت جس پر وہ تھا اس کا کیا ہوگا؟ اعتبار کیا گیا۔ ایک شخص ہے وہ ساری عمر نیکیاں کرتا ہے، لیکن کوئی اللہ نہ کرے ایسی حالت کبھی آ گئی کہ وہ آخر بالکل قریب آ کر وہ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک شخص ہے وہ ساری عمر گناہوں میں مبتلا رہا، لیکن آخر قریب آ کر جو ہے وہ کیا اس نے کیا کر لی؟ ایمان قبول کر لی، تو وہ کیا سمجھا جائے گا؟ مسلمان سمجھا جائے گا۔ توبہ سے متعلق کہ انسان زندگی بھر میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، اس زندگی کے اندر جس وقت کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے اپنے سابقہ اعمال گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کرتے ہیں؟ قبول فرماتے ہیں۔ البتہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ بالکل قریب الوفات ہو گیا، اب یعنی اس جہان سے اس کا تعلق ختم ہونے لگا ہے، حالت نزع کے عالم میں ہے، یا اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے، ایسے وقت میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے
اس وقت کی توبہ جو ہے قبول نہیں ہوتی، نہ ہی اس وقت کا ایمان قبول ہوتا. جیسے فرعون کی قصے میں آتا ہے نا قرآن میں، تو وہ چونکہ اسی وقت میں کی گئی تھی توبہ اور اسی وقت میں ایمان وہ لایا تھا، اس وجہ سے اس کا کیا نہیں کیا گیا، اعتبار نہیں کیا گیا. چلو یہ جو ہے نا یہاں تک آپ کی جو ہے کتاب الایمان والعقائد یہ مکمل ہوگی. اب آگے فصل ہے، اس کے اندر جو ہے بعض ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو ان کا تعلق بھی عقائد سے ہے، لیکن بنیادی اور اہم یہی تھے. اب وہ آگے بعض جزیات کے حوالے سے بعض عقائد جو ہے اور عقیدے وہ ذکر کیے جائیں.